الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں سے ہے کہ وَمِنْهَا أَن يَكُونَ الْإِسْمُ مُقْتَرِنًا بِعَاطِفٍ مَسْبُوقٍ بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ كَقَوْلِكَ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرًا أَكْرَمْتُهُ۔ یہاں پہ اگر گفتگو کو آپ شروع سے دیکھیں تو گفتگو ہماری باب اشتغال میں یہاں پہ چل رہی ہے کہ ٹوٹل جو ہے وہ 5 صورتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ کہ یہ جو اسم مشغول عنہ ہوتا ہے، جو شروع میں اسم مشغول عنہ جسے کہتے ہیں، اس کے اعراب کی ٹوٹل 5 صورتیں ہیں۔ اصل میں تو 2 ہی صورتیں ہیں، رفع اور نصب، لیکن نصب کی 2 صورتیں بن جائیں گی، رفع کی 2 صورتیں بن جائیں گی، اور رفع نصب دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ہاں، نصب میں نصب کے واجب ہونے کی، نصب کے راجح ہونے کی، رفع بھی ایسے، رفع کا واجب ہونا، رفع کا راجح ہونا، اور پھر آخری جو 2 صورتیں دونوں کے برابر ہونا۔ تو ابن شام نے جو آغاز کیا ہے وہ نصب کے راجح ہونے کی صورتوں سے کیا ہے کہ نصب جو ہے وہ کب آپ کے لیے راجح ہوتا ہے۔ تو ایک صورت اس کی بیان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جب جملہ طلبیہ کیا ہے موجود ہو تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نصب جو ہے وہ راجح رہے گی، رفع کو آپ جو ہے وہ راجح نہیں قرار دیں گے۔ ایک اور موارد اس میں سے بیان کر رہے ہیں ومنہا، یعنی ان موارد میں سے کہ جہاں پہ نصب راجح ہوتی ہے، ایک یہ مورد بھی ہے کہ ان یکون الاسم، کہ یہ جو اسم ہے، اسم سے کیا مراد ہے؟ وہی اسم مشغول عنہ کہ جس کے اعراب کی بات چل رہی ہے، کہ یہ جو اسم مشغول عنہ ہے مقترناً بعاطف، یہ حرف عاطف کے ساتھ ملا ہوا ہو، حرف عاطف اس کے ساتھ ہو، اور حرف عاطف کیا ہو؟ مسبوق بجملۃ فعلیہ، حرف عاطف سے پہلے کیا ہو؟ ایک جملہ فعلیہ ہو، جیسے قام زید وعمرا اکرمتہ۔ یہاں پہ اس میں مشغول عنہ کون سا ہے جی؟ عمرن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو عمرن ہے اس میں مشغول عنہ ہے، یہ واو کے ساتھ ملا ہوا ہے، واو کیا ہو گیا؟ عاطف ہو گیا، اور یہ جو واو ہے یہ جملہ فعلیہ سے مسبوق ہے۔ قام زید کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ سے پہلے آ گیا، قام زید یعنی یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، آگے کیا ہے؟ وعمرا اکرمتہ ہے۔ اب یہاں پہ عمرا اکرمتہ پڑھیں گے یا عمرن اکرمتہ پڑھیں گے؟ دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن راجح کیا ہے کہ عمرن اکرمتہ پڑھیں۔ اس رجحان کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں واو ہے یہ تو واو عاطف ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ قام زید جو جملہ فعلیہ ہے اس کا آپ عطف کرنے جا رہے ہیں بعد والے جملے پہ۔ تو عطف کے اندر جو قانون ہے ہمارے پاس کہ اگر 2 جملہ فعلیہ ہوں اور دونوں کا آپس پہ عطف کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جملہ فعلیہ ہو اور اس کا آپ عطف کس کے اوپر کریں؟ جملہ اسمیہ کے اوپر عطف کریں، تو یہ زیادہ بہتر نہیں سمجھا جاتا۔ تو عطف میں جو تناسب ہے نا، کہ دونوں جملے بالکل ایک جیسے مناسب ہوں، اس عطف کو کیا بہتر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ واو عاطف سے پہلے جملہ فعلیہ ہے، تو اگر آپ رفع دے دیں گے اس میں مشغول عنہ کو تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، کیونکہ وہ عمر اکرمتہ کی ترکیب پھر کیسے ہوتی ہے کہ عمر مبتدا بن جاتا ہے اور آگے جو اکرمتہ ہے اس کی کیا بن جاتی ہے؟ خبر بن جاتی ہے۔ مبتدا یعنی اسم مبتدا واقع ہو رہا ہے نا، جملہ اسمیہ بن جائے گا، تو یہ پھر جملہ اسمیہ کا عطف ہو جائے گا کس کے اوپر؟ قام زید جملہ فعلیہ کے اوپر۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہم کہیں گے کہ رفع اپنا دیں، نصب دیں، کیونکہ نصب دینے کا مطلب کیا ہے؟ وعمرن، کہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے نا، ٹھیک ہے، وہ جو فعل ہم محذوف رکھتے ہیں بعد والا مفسرہ بنتا ہے فعل، تو جو اس سے پہلے آپ فعل محذوف رکھیں گے اکرمت امرن، ٹھیک ہے جی، تو اکرمت امرن کا مطلب کیا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہی ہے نہ کہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ یہ شروع فعل سے ہو رہا ہے نا، وہ جس فعل سے شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے آپ کے پاس۔ تو لہٰذا یہ فعل کا فعل کے اوپر عطف، یعنی جملہ فعلیہ کا فعلیہ کے اوپر عطف تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس میں مشغول عنہ کے اوپر کس کو راجح قرار دیں؟ نصب کو راجح قرار دیں۔ اچھا، وذالک اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ نصب راجح ہوتی ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ لأنک اذا رفعت، کیونکہ اگر آپ رفع دیں گے کانت الجملہ تو اسمیتاً، تو پھر جملہ کیا بن جائے گا؟ اسمیہ بن جائے گا۔ فیلزم عطف الاسمیۃ علی الفعلیۃ، پھر لازم کیا آ جائے گا کہ آپ جملہ اسمیہ کا عطف کر رہے ہیں جملہ فعلیہ کے اوپر،
وہما متخالفان اور جملہ اسمی اور فعلیہ دونوں کیا ہیں؟ متخالف شمار ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، تخالف ہے اس میں، تغایر ہے یعنی مختلف ہیں۔ وَإِذَا نَصَبْتَ اور اگر آپ نصب دیں گے اس میں مشغول عنہ کو تو کانت الجملۃ فعلیۃ تو پھر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ جملہ فعلیہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ لأن التقدیر، کیونکہ تقدیر یوں بنے گی وَأَكْرَمْتَ عَمْرًا أَكْرَمْتُهُ، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ظاہری طور پہ یہ شروع کس سے ہو رہا ہے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، تو آپ یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اصل تقدیر کو دیکھا جاتا ہے، تو اصل تقدیر میں یہ اسم سے تو شروع نہیں ہو رہا بلکہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ لأن تقدیر ہے، جملہ فعلیہ بننے کے اوپر دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ تقدیر کو دیکھیں، کیونکہ لأن تقدیر یہاں پہ کیا بنے گی؟ وَأَكْرَمْتَ عَمْرًا بنے گی۔ فَتَكُونُ پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ قَدْ عَطَفْتَ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً عَلَىٰ فِعْلِيَّةٍ وَهُمَا مُتَنَاسِبَانِ، اور یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ متناسب ہیں، متخالف نہیں ہیں۔ پھر قانون کیا ہمارے پاس؟ التناسب فی العطف اولیٰ من التخالف، یہ قانون ہے۔ فلذلک رجح النصب، اسی وجہ سے یہاں پر نصب کیا ہے؟ ترجیح رکھتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایسا استعمال ہوا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا خصیم مبین والانعام خلقها، یہ جو ہے نا والانعام خلقها، یہ باب اشتغال سے ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو خلقہ ہے، خلقها یہ ایسی ضمیر کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ جو ضمیر پہلے والے کی طرف پلٹ رہی ہے نا، انعام کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو واو ہے اس سے پہلے جو جملہ ہے خلق الانسان من نطفۃ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، تو اسی وجہ سے قرآن کی قراتوں میں انعام جو ہے وہ نہیں پڑھا گیا بلکہ العامہ پڑھا گیا ہے۔ اجمعوا علی نصب الانعام، اجمعوا یعنی ان سب نے اجماع کیا ہے قراتوں نے کس بات کے اوپر کہ انعام کو کیا پڑھنا ہے؟ نصب پڑھنا ہے۔ لأنها مسبوقۃ بالجملۃ الفعلیہ، کیونکہ اس سے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ جملہ فعلیہ آیا ہوا ہے جو کہ کیا ہے؟ خلق الانسان ہے۔ اچھا، ومنہا انہی رجحان نصب کے موارد میں سے جو تیسرا مورد ہے، وہ تیسرا مورد کیا ہے کہ ان یتقدم علی الاسم ادات، کہ اسم سے پہلے، اسم سے کیا مراد ہے؟ اس میں مشغول عنہ، کہ اس میں مشغول عنہ سے پہلے ایک ایسا ادات آ جائے کہ الغالب علیہ ان تدخل علی الافعال، کہ جس کے اوپر غالب صورتحال عربی میں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے، اسم کے اوپر داخل ہونا اس کا بہت کم ہے۔ کقولک ازیدن ضربتہ، اور اسی طریقے سے ما زیدن رأیتہ، یعنی حمزہ استفہام اور ما نافیہ، تو حمزہ استفہام اور ما نافیہ یہ عام طور پہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل پہ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے حل جو ہے وہ فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حل تذہب و حل تدرس، ازیدن میں اب ظاہری طور پہ یہ کس کے اوپر داخل ہو رہا ہے؟ اسم کے اوپر داخل ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ زیدن جو ہے وہ منصوب ہے تو پھر یہ اصل میں کس کے اوپر داخل ہو رہا ہے؟ فعل کے اوپر داخل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ان ادات کے جو غالبی اثر ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے یہاں پہ نصب کیا رہے گی؟ ترجیحی بنیادوں پہ رہے گی، کیونکہ اگر یہاں پہ آپ رفع کریں گے تو کیا لازم آ جائے گا کہ وہ ادات جو اکثر اور غالباً افعال پہ داخل ہوتے ہیں وہ کس پہ داخل ہو جائیں؟ اسم پہ داخل ہو جائیں۔ قال تعالی، قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ ابشرا منا واحدا نتبعہ، یہاں پہ بھی کیا پڑھا گیا جی؟ بشرن کیا پڑھا گیا ہے؟ بشرا منا واحدا نتبعہ، تو بشرن پڑھنے کی وجہ یہی ہے یہاں پہ کہ حمزہ استفہام کیا آیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا واضح ہے، اور مصنف نے اس وجہ سے اس کو کیا ہے مزید کھول کے بیان نہیں کیا، یعنی نصب پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ ادوات کس کے اوپر داخل ہوں؟ فعل کے اوپر داخل ہوں۔ تو یہ نصب کے راجح ہونے کے تین موارد ہو گئے، ابھی جو ہے وہ نصب کے وجوب کے موارد بیان کر رہے ہیں۔ نصب راجح، نصب وجوب، پھر رفع راجح اور رفع کیا وجوب، یوں کر کے۔ ہاں ظاہری بات ہے، وہ معذوف رکھنا پڑے گا۔ اب بشرن میں کیا کریں گے؟ انتبع بشرن۔ اچھا، واما وجوب النصب ففیما، تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اذا تقدم علی الاسم، کہ جب اس میں مشغول عنہ سے پہلے آ جائے ادات، ایسے ادات کے خاصۃ بالفعل، جو فعل کے ساتھ خاص ہیں، یعنی وہ کبھی بھی اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتے، جیسے ادوات شرط اور ادوات تحزیز ہیں۔
کہ قول کا ان زیدن رأیتہ اکرمہ، جو ان شرطیہ یہ فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے، حلہ بھی کیا ہے فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے ابھارنے کے لیے، حلہ حلہ زیدن اکرمتہ کہ کیا تو نے ابھی تک زید کا احترام نہیں کیا، انہیں احترام کرو۔ تو یہاں پہ تو واضح ہے کہ نصب کیا ہے راجح ہے، راجح نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ واجب کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہاں پہ زیدن پڑھیں گے تو پھر ان ادوات کا کس کے اوپر داخل ہونا لازم آئے گا؟ اسم کے اوپر داخل ہونا لازم آ جائے گا۔ تو جبکہ یہ ادوات جو ہے وہ جملہ اسمیہ اور اسم کے اوپر داخل ہی نہیں ہوتے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ لا تجزعی ان منفسا اہلکتہ فاذا ہلکت فعند ذلک فجزعی، ان منفسا اہلکتہ، یہ باب اشتغال سے جاتا ہے، اہلکتہ کی جو ضمیر ہے منفسن کی طرف پلٹ رہی ہے، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا کہ ان اہلکت منفسن اہلکتہ، لا تجزعی یعنی تم جزع نہ کرو، غم کرنا، گریہ کرنا، ان منفسن اہلکتہ کہ ان اہلکت منفسن کہ اگر میں نے منفسن کو ہلاک کیا ہے، منفسن مال کو کہتے ہیں، یعنی وہ اس کا قصہ یوں رکھتے ہیں کہ اس کی جو بیوی تھی وہ اس کی فضول خرچیوں کے اوپر کیا ہے کافی بے صبری کرتی تھی اور روتی تھی کہ تم بہت زیادہ کیا ہے مال اڑا رہے ہو، تو اس نے کیا کہا کہ لا تجزعی تم گریہ نہ کرو، ان منفسن اہلکتہ اگر وہ میں نے مال کو ہلاک کر دیا ہے تو پھر ہلاک کر دیا، مال ختم ہو گیا، فاذا ہلکت تو جب میں خود مر جاؤں گا تو فعند ذلک فجزعی تو اس وقت تم کیا کرنا، رونا، گریہ زاری کرنا، مال کے تم جانے پہ گریہ زاری نہ کرو۔ اچھا جی، وہ اما وجوب، اب رفع میں آ جائیں تو رفع کے پہلے راجع کو بیان نہیں کیا، رفع کے کیا ہے واجب ہونے کو پہلے بیان کر رہے ہیں۔ ففیما اذا تقدم علی الاسم ادات خاصۃ بالدخول علی الجملۃ الاسمیہ، رفع اس صورت میں واجب ہوتی ہے کہ جب اس میں مشغول عنہ سے پہلے ایسے ادات آ جائیں کہ جو خاص ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہونے سے، جیسے کہ اضاف ہو جائیے ہے، اضاف ہو جائیے فقط اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے، خرجت فاذا زید یضربہ عمرو، ٹھیک ہے، مثال کیسے بنے گی، زید یضربہ، ہو ضمیر زید کی طرف پلٹ رہی ہے نا، باب اشتغال بن جائے گا، تو یہاں پہ اذا کے بعد زیدن نہیں پڑھ سکتے، فہذا لا یجوز فیہ نصب، کیوں، لأنہ یقتضی تقدیر الفعل، کیونکہ جب آپ نصب پڑھیں گے تو آپ کو کیا ماننا پڑے گا، فعل کو مقدر ماننا پڑے گا، وَإِذَا الْفُجَاجَ لَا تَدْخُلُ، اور پھر لازم کیا آ جائے گا کہ اذا فجاجہ فعل کے اوپر داخل ہو جائے، جبکہ اذا فجاجہ لا تدخل الا علی الجملۃ الاسمیہ۔ اچھا جی، وَأَمَّا الَّذِي يَسْتَوِيَانِ فِيهِ، ابھی رفع کے وجوب کو بیان کیا، راجع ہونے کو بھی بیان نہیں کیا، ابھی کس کی طرف آ گئے ہیں، دونوں مساوی ہونے صورتوں کے اوپر۔ وَأَمَّا الَّذِي يَسْتَوِيَانِ فِيهِ فَضَابِطُهُ، جس میں دونوں مساوی ہوتے ہیں، رفع اور نصب دونوں مساوی رہتے ہیں، کوئی ایک کے اوپر ترجیح نہیں ہوتی کسی کو، اس کا قانون کیا ہے ہمارے پاس کہ یتقدم علی الاسم عاطف، کہ اسم سے پہلے حرف عاطف آ جائے، اسم مشغول عنہ سے پہلے حرف عاطف آ جائے، اور کیا ہو جی مسبوق بجملۃ فعلیۃ، اور اس سے پہلے کیا ہو جملہ فعلیہ ہو، ٹھیک ہے، یہ وہ پہلے والی صورت ہے، لیکن اس میں مزید اضافہ ہے، ہاں وہ جو مسبوق بجملۃ فعلیہ ہے نا، مخبر بہا عن اسم قبلہا، اس جملہ فعلیہ کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہو، یعنی وہ جملہ خبریہ خود خبر بن رہا ہو، کس سے خبر بن رہا ہو، عن اسم قبلہا، اس اسم سے کہ جو اس سے پہلے ہو، یعنی جسے کیا کہتے ہیں جملہ کبرا کہتے ہیں، ڈبل جملہ، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، زید قام ابوہ وعمرا اکرمتہ، یہاں پہ اس میں مشغول عنہ کون سا ہے، عمرن ہے، عمرن سے پہلے واو ہے، واو عاطف آ گئی، واو عاطف سے پہلے جملہ فعلیہ کون سا ہے، قام ابوہ، جملہ فعلیہ، یہ قام ابوہ کیا ہے، یہ خبر واقع ہو رہا ہے، کس کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے، زید ان کے لیے، یعنی زید ان کو کیا کہتے ہیں مبتدا، اور قام ابوہ کو کیا کہتے ہیں، یہ پورا جو جملہ ہے اس کے لیے خبر۔ اچھا، تو یہاں پہ دونوں کیا ہیں وجہ مساوی ہیں، کیا مطلب، یعنی وعمرن اکرمتہ پڑھیں یا وعمرن اکرمتہ پڑھیں، دونوں کیا مساوی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ عطف کا قانون چلاتے تھے نا، جو رجحان کا ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے پڑھا، تو وہاں پہ وہ کیا کہتے تھے کہ جب یہ عطف آپ کریں گے عمرن اکرمتہ بعد والے کو، تو کیا آپ جملہ فعلیہ بنا کے عطف کرنا چاہ رہے ہیں یا جملہ اسمیہ بنا کے کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھی واو عطف سے پہلے آپ دیکھ لیں، اگر واو عطف سے پہلے آپ کے پاس جملہ فعلیہ ہے تو پھر بعد میں کیا رکھیں، آپ جملہ فعلیہ بنائیں، اگر جملہ اسمیہ ہے تو بعد والے کو کیا بنائیں آپ، پھر وہ رفع دیں،
رف وہاں پہ راجع ہو جائے گی نا. تو یہاں پہ اب ہمارے پاس کیا نظام آ گیا کہ زید قام ابوہ ایک ایسا جملہ آ گیا کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ذات الوجہین کہتے ہیں. یعنی اس جملے کے اندر آپ جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں اور جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ پورے جملے کو دیکھیں زید قام ابوہ تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اور اگر آپ فقط جو ہے وہ زید کو چھوڑ کے بعد والے جملے کو دیکھیں تو یہ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا عطف کے اندر آپ کے پاس کیا ہے؟ دونوں آپشن آ جائیں گے کہ عمرن اکرمتو کا عطف آپ قام ابو کے اوپر کریں پھر بھی تو یہ درست ہے، اور اس کا عطف کس کے اوپر آپ کریں؟ زید قام ابو کے اوپر کریں تو پھر بھی کیا عطف درست ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے دو وجہیں کیا ہوتی ہیں؟ مساوی ہوتی ہیں. وذالک اس مساوی ہونے کی کیا وجہ بنتی ہے کہ لأن زید قام ابوہ جملۃ کبریٰ ذات وجہین، کیونکہ زید قام ابوہ یہ جملہ کبریٰ ہے اور ذات وجہین ہے. وہ معنی قولی کبریٰ کا میرا کیا مطلب ہے کہ انہا جملۃ فی ضمنہا جملۃ، کہ یہ ایک جملہ ہے جس کے اندر بھی کیا ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے. وہ معنی قولی ذات وجہین، اور ذات وجہین کے میرا کیا مطلب ہے کہ انہا اسمیت الصدر و فعلیت العجز ہے. اس کا شروع کو دیکھیں زید سے تو یہ کیا ہے؟ اسمیت الصدر ہے، اور بعد والے کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ فعلیت العجز ہے. فین رعایت صدرہا، اور اگر آپ اس کے صدر کی رعایت کریں تو رفعت عمرن، تو پھر عمرن کو آپ کیا دے دیں؟ رفع دے دیں، کیونکہ صدر کیا ہے؟ جملہ اسمیہ بنتا ہے. وَكُنْتَ قَدْ أَطَفْتَ جُمْلَةً اسمیۃً عَلَىٰ جُمْلَةٍ اسمیۃٍ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جملہ اسمیہ کا تو جملہ اسمیہ کے اوپر کر لیں گے. وَإِنْ رَعَيْتَ عَجُزَهَا، اور اگر آپ قام ابوہ کو فقط دیکھیں، جو بعد والا حصہ ہے اس کو دیکھیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وَكُنْتَ قَدْ أَطَفْتَ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً عَلَىٰ جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ، تو پھر آپ جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ پہ عطف کرنے جا رہے ہیں. پھر یہاں پہ مناسب کیا ہوگا کہ آپ کیا دیں گے؟ نصب دیں. فالمناسبۃ حاصلۃ علیٰ قلۃ تقدیرین، بس یہ جو مناسبت ہے نا، کون سی مناسبت؟ عطف کی جو مناسب ہے. عطف کے اندر جو قانون تھا نا التناسب اولیٰ من التخالف، یہ جو تناسب کا قانون ہے یہ دونوں تقدیروں کی بنیاد پہ، یعنی چاہے آپ رفع دیں اس پہ مشغول عنہ کو یا کیا دیں؟ نصب دیں، یہ مناسبت فی باب العطف جو قانون ہے نا یہ دونوں صورتوں میں آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. فاستوى الوجہان، پس یہ جو دونوں وجہیں ہیں رفع اور نصب کی، یہ دونوں کیا ہو جائیں گی؟ مساوی ہو جائیں گی. اچھا، اب آخری صورت رہ گئی ہے کہ جہاں پہ رفع کیا ہوتی ہے؟ راجع ہوتی ہے. اس کو کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِي يَتَرَجَّحُ فِيهِ الرَّفْعُ فَمَا عَدَا ذَلِكَ، جہاں پہ رفع جو ہے وہ راجع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان چار صورتوں کے علاوہ جو اوپر بھی ذکر کی ہیں، ان کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس صورت آتی ہے وہاں پہ رفع آپ کے لیے کیا راجع ہے. یعنی عام صورتیں جو ہیں ہمارے پاس ہیں، تو باب اشتغال میں آپ کیا کریں؟ بجائے اس کے کہ آپ فعل کو محذوف بنائیں، سیدھا آپ کیا بنائیں؟ مبتدا بنائیں، اور بعد والے کو کیا بنائیں؟ آپ خبر بنائیں. کہ قول کا زید ضربتہ، جیسے زید ضربتہ میں آپ یہی کہتے ہیں کہ زید پڑھنا کیا راجع ہے، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن راجع کیا زید ہے. قال اللہ تعالیٰ جنات عدن یدخلونہا، یہ بھی ایسے ہے جناتو ہے. اجمعت السبعۃ علی رفع، 7 قراتوں کے جماع کس کے اوپر ہے کہ جنات کو کیا پڑھیں گی؟ رفع پڑھیں. وہ قوری شاذ بالنصب، شاذ قرات میں جنات بھی پڑھا گیا ہے. وَإِنَّمَا يَتَرَجَّحُ الرَّفْعُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، یہاں پہ رفع کیوں راجع ہے؟ کیونکہ یہی اصل ہے اور اس کے غیر کے لیے کوئی مرجح نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ اسم جب شروع میں آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اسم جب شروع میں آ رہا ہے تو اصل قانون کیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. اصل عدم حذف ہے نا، اصل عدم حذف ہے، اور اصل جب اسم شروع میں آتا ہے تو اس کا ابتدا میں آنا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کیا ہو جی؟ مرفوع ہونا چاہیے. اچھا، اب یہاں پہ ایک بحث ہے کہ کل شیء فعلوہ فی الزبر، کیا یہ رفع کے راجع ہونے والے موارد سے ہے یا موارد سے نہیں ہے؟ پہلے تو آپ اس کی ترکیب دیکھیں کہ کل شیء فعلوہ فی الزبر، کہ ہر وہ کام جو انہوں نے کیا وہ کہاں پہ ہے؟ زبر میں. زبر کسے کہتے ہیں؟ کتابوں اور صحیفے کو، کہ جو فرشتے لکھتے ہیں کتابیں، اسے کہتے ہیں. زبور بھی اسی سے ہے نا، زبور کتاب، زبور کی جمع زبر ہو گئی. تو جو بھی بندہ کام کرتا ہے وہ سارے کا سارا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ زبر میں، صحیفوں میں. تو اس کی ترکیب کیسے بن رہی ہے؟ کل شیء فعلوہ، یعنی کل شیء مبتدا ہو گیا نا، کل شیء، شیء مضاف الیہ. فعلوہ اس کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے. شیء کے لیے کیا صفت ہے؟ کل شیء، ہر وہ چیز جو وہ کرتے ہیں. شیء کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ موصوف، اور فعلوہ یہ جو جملہ ہے یہ اس کے لیے کیا واقع ہو جائے؟ صفت واقع ہو جائے گا.
تو یہ ہم کیا کہیں گے کہ کل جو ہے وہ مبتدا اور فی الزبر جار مجرور اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا. یعنی کل شیء فی الزبر ثابتن، ثابتن نہیں، کیوں؟ کل شیء فعلوہ ثابتن فی الزبر، یعنی فی الزبر جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ فعلو کے متعلق نہیں ہوگا، ثابتن کا کیا متعلق ہوگا نا؟ موجود ان کے متعلق ہوگا جو محذوف ہے. کیونکہ ہم یہ تو ترجمہ نہیں کر رہے نا کہ فعلوہ فی الزبر کہ وہ اسے زبر میں انجام دیتے ہیں، یہ تو نہیں ہے نا، بلکہ جو وہ انجام دیتے ہیں وہ ثابت ہے کہاں پہ؟ زبر میں ثابت ہے. اچھا، باب اشتغال کیسے بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ باب اشتغال میں یہ آپ فعل کو دیکھیں، یہ فعل یہاں پہ کون سا آیا ہے؟ فعلوہ آیا ہے نا، ٹھیک ہے. فعلوہ کے اندر ایک ضمیر ہے ہو کی، یہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف جی؟ کل شیء، کل کی طرف پلٹ رہی ہے نا، جو اس سے پہلے اسم ہے. تو کل شیء میں کل کیا ہو جائے گا؟ اس میں مشغول عنہ ہو جائے گا. کل شیء میں کل کیا ہو جائے گا؟ اس میں مشغول عنہ ہو جائے گا. اب یہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ کل شیء فعلوہ میں جو فعلوہ ہے یہ جملہ طلبیہ بھی تو نہیں ہے نا، جملہ طلبیہ تو نہیں ہے. اگر یہ جملہ طلبیہ ہوتا تو کل شیء راجع ہوتا نا. جملہ طلبیہ بھی نہیں ہے اور حمزہ استفہام وغیرہ ادوات وغیرہ وہ بھی نہیں آئے ہوئے، عطف بھی نہیں آیا ہوا، تو یہ پھر کون سے موارد سے بننا چاہیے؟ یہ جو آخری مورد ہم نے ذکر کیا ہے، کون سا آخری مورد؟ کہ جہاں پہ رفع کیا ہوتی ہے؟ راجع ہوتی ہے، یہ اس موارد میں سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے کیونکہ 4 موارد تو کوئی نہیں بنتے نا، تو یہ رفع کے رجحان کے موارد میں سے آنا چاہیے. یعنی یہاں پہ آپ کے پاس کل شیء کا بھی آپشن ہے، کل شیء فعلوہ فی الزبر، اور یہاں پہ دوسرا آپشن کیا ہے؟ کل شیء فعلوہ کا بھی آپ کے پاس آپشن ہے. یعنی رفع اور نصب دونوں آپشن ہے، لیکن رفع یہاں پہ کیا ہے جی؟ راجع. تو ٹیکنیکل طور پہ اس کے اندر دونوں آپشن ممکن ہیں، لیکن رفع کو راجع ہونا چاہیے کیونکہ یہ گزشتہ 4 موارد میں سے کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ابن ہشام یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِنْهُ، کہ یہ جو ہم نے ابھی آخری مورد آپ کو بیان کیا ہے نا، رفع کے ناصب، رفع کے راجع ہونے والا، یہ اس میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کس میں سے ہے؟ مصنف کے مطابق یہ رفع کے وجوب میں سے ہے، کہ جہاں پہ رفع کا ہونا کیا واجب ہے. ٹھیک ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ آپ کل کو کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کلہ پڑھتے ہیں، تو نصب کا کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نصب کا آپشن پڑھیں گے تو یہ معنی کیا ہو جائے گا؟ آپ کا خراب ہو جائے گا. وہ کیسے معنی خراب ہو جائے گا؟ یعنی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ کل شیء فعلوہ میں کل شیء کیوں پڑھیں گے جی؟ کل شیء فعلوہ کو پہلے معذوف رکھیں گے نا، فعلوا کل شیء، ان لوگوں نے ہر چیز کو انجام دیا. ٹھیک ہے، یہ ہر چیزوں کو انجام دیا. فی الزبر کا کیا کریں گے؟ جار مجرور کا کس کے متعلق کریں گے؟ ٹھیک ہے، ثابت ان کو یہاں پہ متعلق تو نہیں کر سکتے نا، کوئی مبتدا تو آپ کے پاس ہے نہیں، شروع میں مبتدا تو نہیں رہی نا، پہلے پورا جملہ ہو گیا نا. کل شیء فعلوا، کہ ہر وہ چیز جو انہوں نے انجام دی، یعنی فعلوا کل شیء فعلوہ، یوں بن رہے. کوئی مبتدا ہے آپ کے پاس؟ مبتدا تو نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ جار مجرور اس ثابت ان کے متعلق ہو گیا اور وہ ثابت ان اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. تو ثابت ان آپ بنا بھی لیں تو اس کو کس کے ساتھ پھر جوڑیں گے؟ کس کی وہ خبر بنے گا؟ مبتدا تو آپ کے پاس ہے نہیں. بس اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ فی الزبر کو آپ کو متعلق کرنا پڑے گا فعلوا کے ساتھ. فعلوا جو فعل آپ کے پاس آ رہا ہے اسی کو متعلق کرنا پڑے گا. یعنی فعلوا کل شیء فی الزبر، جب یہ جملہ لکھا ہوا آئے گا فعلوا کل شیء فی الزبر، یہ ایسی ہے کہ فعلوا کل شیء فی الغرفۃ، کہ انہوں نے کمرے کے اندر سارے کام کیے. ٹھیک ہے، تو یہ فی الغرفۃ کس کے متعلق ہو گیا؟ فعلوا کے. تو اب یہ فی الزبر کو بھی کس کے متعلق کرنا پڑے گا؟ فعلوا کے متعلق کرنا پڑے گا. تو پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ انہوں نے سارے کام کہاں پہ کیے ہیں؟ صحیفوں میں کیے ہیں. تو صحیفوں میں جو کام کرنے والے ہیں وہ فرشتے ہیں، فرشتے صحیفے لکھ رہے ہیں نا. تو صحیفوں کا کام کون کر رہا ہے؟ صحیفوں میں کام کرنے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ فرشتوں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے. لوگ تو اپنے کام کر رہے ہیں، ان کا صحیفوں سے کیا لینا دینا؟ لوگ دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں، گھروں میں اپنا کام کر رہے ہیں. جو زبر میں کام چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون چلا رہے ہیں؟ وہ فرشتے چلا رہے ہیں. تو لہٰذا مصنف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کلو کو کلہ پڑھیں گے، یعنی رفع کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ نصب پڑھیں گے، تو وہاں پہ کیا مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ جار مجرور کو آپ کو کس کے متعلق کرنا پڑے گا؟ فعلوا کے متعلق کرنا پڑے گا. جب آپ جار مجرور کو فعلوا کے متعلق کریں گے
تو پھر لازم کیا آ جائے گا کہ یہ جو لوگ سارے کام کر رہے ہیں وہ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ صحیفوں میں کام کر رہے ہیں، اور یہ معنی غلط ہو جاتا ہے، یہ تو قرآن کہنے نہیں چاہتا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں نا، یعنی کام کیا بنتا ہے؟ مفعول لہو، کہ جو بھی ان کے کام کیے گئے ہیں نا وہ سارے کے سارے ثابت ہو چکے ہیں، لکھے جا چکے ہیں، کس میں جی؟ صحیفوں میں لکھے جا چکے ہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ یہ لوگ صحیفوں میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اسی وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جی رفع کے رجحان کے موارد میں سے ایک ہے، تاکہ اگلا بندہ کہے کہ اچھا یہاں پہ رفع راجح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نصب بھی آ سکتی ہے۔ جب کہ آپ کہیں گے اچھا پہ نصب آ سکتی ہے تو جیسے وہ نصب لگائے گا تو سارا معنی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ابن شام کے مطابق یہ مورد کس کا بنے گا؟ فقط رفع کا بنے گا، یعنی رفع کے واجب ہونے کا بنے گا، ٹھیک ہے؟ رفع کے واجب ہونے کا کیوں بنے گا؟ کیا کوئی ادوات یہاں پہ ایسے آئے ہوئے ہیں جو فقط جملہ اسمی کے ساتھ خاص ہیں؟ کہتے نہیں، ادوات نہیں ہیں یہاں پہ۔ مشکل کون سی آ رہی ہے؟ مشکل معنوی آ رہی ہے، کہ معنی کے اعتبار سے آپ کے پاس کل شیء پڑھنے والا کوئی معنی نہیں ہے آپ کے پاس، وہ معنی کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ وَلَيْسَ مِنْهُ، یعنی منہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں، من ترجیح رفع، من موارد ترجیح نصب رفع، یعنی رفع کے ترجیح کے موارد میں سے قرآن کی یہ آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ کون سی آیت؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، لأن تقدیر، کیونکہ تقدیر کیا ہے کہ تسلیت، لأن تقدیر تسلیت الفعل علی ما قبلہ، کیونکہ اگر آپ فعل کو مسلط کریں گے اپنے ما قبل پہ، ما قبل پہ مسلط کرنے کا مطلب یعنی آپ کیا دیں گے؟ نصب دیں گے نا۔ نصب میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کو ما قبل پہ مسلط کرتے ہیں نا، کیونکہ لأن تقدیر تسلیت الفعل علی ما قبلہ انما یکون علی حسب المعنی المراد، کیونکہ باب اشتغال کا قانون کیا ہے کہ جب بھی آپ فعل کو ما قبل پہ مسلط کرتے ہیں تو انما یکون علی حسب المعنی المراد، تو وہ کس حساب سے ہوتا ہے؟ معنی مراد کے حساب سے ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْمَعْنَى هُنَا، اور یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے کہ أَنَّهُمْ فَعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ فِي الزُّبُرِ، کہ انہوں نے ہر چیز انجام دیا زبر کے اندر، یہاں پہ یہ معنی مراد ہی نہیں ہے۔ حتیٰ جیسے ہوتا کہ صحیح ہو جائے کہ تسلیت ہو، کہ آپ فعل کو مسلط کریں علی ما قبلہ، ما قبلہ کے اوپر مسلط کریں تاکہ یہ معنی ٹھیک رہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یعنی زیدن ضربتہ کہیں یا زیدن ضربتہ کہیں، معنی ایک رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باب تسلیت کا قانون کیا ہے کہ معنی ایک رہتا ہے۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ جب معنی اس کا یہ ہے ہی نہیں کہ انہوں نے زبر میں کام کیے ہیں، تو لہٰذا فعل کو آپ پہلے پہ مسلط کرنا بھی درست نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى، بلکہ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ کل مفعول لہم، کہ ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے، یعنی کل مفعول لہم، ہر وہ کیا ہوا ان کے لیے، کل مفعول کا یہ ترجمہ کیا نا، کہ جو بھی کام انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے جی؟ ثابت فی الزبر، یعنی فی الزبر کو جار مجرور کس کے متعلق کیا؟ ثابت کے متعلق کیا۔ اصل معنی یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے، جو بھی ان کا مفعول بنا ہے، یعنی وہ جو کام بنا ہے، معمول بنا ہے، وہ کہاں پہ ثابت ہو گیا ہے؟ زبر میں ثابت ہو گیا، یہ ہے۔ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ الْمَعْنَى، اور یہ جو معنی ہے نا آپ کا، یہ جو معنی ہے لِذَلِكَ الْمَعْنَى، اس کے کیا مخالف ہے؟ ذَلِكَ الْمَعْنَى سے کیا مراد ہے کہ أَنَّهُمْ فَعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ فِي الزُّبُرِ، اس کے کیا مخالف ہے؟ یعنی یہاں پہ جار مجرور کس کے متعلق ہوتا ہے؟ فعلوا کے متعلق ہوتا ہے۔ فالرفع هنا واجب لا راجع۔ والفعل المتاخر، پھر فعل متاخر کو کیا بنائیں گے؟ فعلوا کو، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں صفت للاسم، یہ اسم کی صفت بنتا ہے۔ کل شیء میں کل شیء کی بھی صفت بنا سکتے ہیں، شیء کی بھی صفت بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فلا یصح لہ، ہاں ٹھیک ہے، کل شیء میں شیء کی یہ صفت بنتا ہے نا۔ فلا یصح لہ، پس اس صفت کے لیے جائز نہیں ہے کہ یعمل فیہ، کہ یہ کس کے اندر عمل کرے؟ موصوف میں عمل کرے۔ ہاں، اگر اس کو کل کے لیے صفت بناتے ہیں نا، کل شیء مضاف مضاف الیہ موصوف اور فعلوا اس کی صفت، یوں بناتے ہیں تو پھر لازم کیا آئے گا کہ صفت جو ہے نا فعلوا یہ موصوف کے اوپر عمل نہیں کرے گی۔ ہاں ہاں، کل کی بنا، کل شیء کل کی صفت بنا۔ اچھا جی، یہ ایک مثال ہوگی۔ دوسرے کہتے ہیں ولیس منو، اسی طریقے سے منو لیس منو، یعنی یہ رفع کے راجع والے موارد میں سے یہ مثال بھی نہیں ہے۔ ازید ذہب بہ،
لیس منہ کی کیا تشریح ہوگی یہاں پہ؟ یہ آپ کا لکھی ہوئی ہے عبارت ہے آپ کے پاس؟ اچھا. زید ذوہب بہ میں حمزہ استفہام جو تھی مثال وہ ہم نے کس کی دی تھی؟ نصب کے راج ہونے کی مثال دی تھی. ہم نے کہا کہ یہ چونکہ کہاں پہ داخل ہوتے ہیں اکثر طور پہ حمزہ استفہام وغیرہ اور نافیہ یہ افعال کے اوپر داخل ہوتے ہیں نا، غالب یہ ہے. ٹھیک ہے، تو لیس منہ کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو مثال ہے وہ نصب کے رجحان والے موارد میں سے یوں بنائیں گے نا، نہ کہ رفع کے رجحان والے موارد میں سے نا. واضح؟ ولیس منہ یعنی لیس من موارد ترجیح النصب، ترجیح نصب کے موارد میں سے یہ مثال نہیں ہے زید ذوہب بہ. کیوں؟ لعدم اقتضاء یا نصب مع جواز تسلیت، کیونکہ یہ جو ہے وہ نصب کا تقاضی نہیں کرتی اگر آپ تسلیت کو جائز بھی قرار دیں. آپ کہیں کہ بھئی زید ذوہب بہ میں ذوہبہ کو کس کے اوپر مسلط کریں گے؟ زید کے اوپر مسلط کریں. ہم کہتے ہیں کر لو بھی، کیا نتیجہ نکلے گا؟ مجہول ہے نا، ذوہب زید بن جائے گا نا. نصب نہیں آئے گی یہ، بلکہ یہ وہ جار مجرور والا ہے نا، تو یہ خود تو مسلط ہوگا نہیں. ہاں جو مشغول ہو جائے گا، یعنی ضمیر سے مشغول ہو جائے گا تو عمل کرے گا زید میں لکھنے کا نا، جہاز ہونے کا فعل بنے گا اس کے لیے، اس لیے مطلوب پڑے گی. مشغول کس چیز میں؟ نہیں مشغول ہو رہا نا. ہاں ٹھیک ہے، ہم یوں کہیں نا کہ ذوہب بہ میں وہ جو مررت بہ کی مثال یاد ہے؟ مررت بہ میں ہم کیا کرتے تھے، اس کا جو لازم معنی ہے نا، لازم ہے اسی معنی کی طرح کا جو متعدی ہو اس کو کیا لے کر جاتے تھے نا. تو یہاں پہ ذوہب بہ میں یہ حرف جار کے ساتھ ہو رہا ہے نا، تو کوئی ایسا اٹھا کے لائیں گے کہ جو حرف جار کے بغیر ہو. ٹھیک ہے جی، حرف جار کے بغیر ہو اور اسے ہم کیا کریں گے، مجہول رکھ کے مسلط کریں گے نا، کیونکہ یہ ہے ہی مجہول. حرف جار کے بغیر بھی ہوگا اور کیا ہوگا جی، مجہول بھی ہوگا. تو جیسے فعل مجہول کو آپ مسلط کریں گے تو فعل مجہول کا اگلا کیا بن جائے گا، نائب بن جائے، نائب فعل بن جائے گا. تو نائب فعل بننے کا کیا مطلب ہے کہ وہ مرفوع ہی رہے گا، وہ منصوب کا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں آئے گا. اب وہ اس کے ہم معنی کون سا بنتا ہے ذوہب بہ کا عربی میں؟ ہاں اذہب، ہاں ٹھیک ہے احسن. یعنی زید ذوہب بہ میں کیا کریں، اذہب زید، اذہب زید ذوہب بہ. تو جیسے اذہب پڑھیں گے تو یہ پھر بھی کیا ہے، اس کو نصب نہیں دے گا. تو لہٰذا ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کن موارد میں سے ہے، وہ ترجیح نصب کے موارد میں سے ہے، وہ اس میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ رفع کے وجوب کے موارد میں سے ہوگا. ہاں تو اسی اعتبار سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لیس منہ یعنی لیس من موارد ترجیح رفع، رفع کے ترجیح کے موارد میں سے نہیں ہے بلکہ یہ رفع کے وجوب کے موارد میں سے ہے. تو یہ بات درست ہو جائے گی، یعنی نصب ہم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پیچھے مصنف نے کہا نا کہ یہاں پہ رفع واجب ہے نہ کہ راجع ہے، فالرفع ہنا واجب لا راجع. یہاں پر بھی یہ ہو جائے گا کہ زید ذوہب بہ میں رفع کو کیا کہیں گے، واجب کہیں گے، نہ کہ رفع کو کیا کہیں گے، راجع کہیں گے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہ رفع کے راجع والے موارد میں سے نہیں ہے بلکہ یہ رفع کے واجب والے کیا موارد میں سے ہے. فلا یصح لہو، لہو للفعل، فلا یصح لہو فعل کے لیے صحیح نہیں ہے، ان یعمل فیہ کہ وہ اس اسم کے اندر عمل کرے. ہاں کیونکہ یہ فعل کیا بن گیا، صفت بن گیا، تو صفت جو ہے وہ موصوف کے اندر عمل نہیں کرتا. فلا یصح لہو ان یعمل فیہ کیوں صحیح نہیں ہے، لأن صفت لا یعمل فی الموصوف، یوں اس کی علت لکھ دیں گے. اللہم صلی علی محمد.